یہ ایک وہاں ہو رہا تھا اور ہمارے کیمرے نے ان کو یہ لیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کو اس وقت صرف مووی کے لیے لڑایا گیا ہو. یہ میں وضاحت کیا کہ کرتا ہوں. چھوڑایا نہیں ہے ان کو. ہاں اتنا چھوڑایا نہیں. سوال جو کیے انہوں نے، ان میں ایک تو مدنی منع نے میں بکرا کاٹ سکتا ہوں یہ پوچھا. تو اتنا چھوٹا بچہ، یعنی کہ ایسا بچہ، ایسا کہہ لیتے، ایسا بچہ کہ جو ذبح شرعی کو سمجھتا ہو، اب وہ مدنی منا ہو مدنی منی ہو، دونوں میں سے کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے نا. تو ایسا بچہ جو ذبح شرعی کو سمجھتا ہو، اس کا ذبیحہ حلال ہے. جیسے سمجھدار بچہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری پھیرتے ہیں اور اتنی رگیں کٹتی ہیں اس طرح، تو وہ جانور حلال ہوتا ہے نا. یہ ذبح شرعی کو وہ سمجھتا ہے، تو وہ اگر اس طرح ذبح شرعی کے ساتھ وہ چھری پھیرے گا تو جانور حلال ہو جائے گا. اور اگر بالکل ہی نہ سمجھے کہ وہ ذبح شرعی کو سمجھتا ہی نہیں ہے اور اس نے اگر چھری پھیر دی تو جانور حلال نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کہ اب رہا یہ جانور کو لڑوانا، جانور کو لڑوانا تو حرام ہے. جیسے مینڈے لڑواتے ہیں، بھینسیں لڑواتے ہیں، مرغے لڑواتے ہیں، تو یہ لڑوانا حرام، ان کا تماشا دیکھنا بھی حرام، ٹھیک ہے نا. اچھا، اب یہ جانور جو اتفاق سے لڑے، ان کو بھی جب چھڑانے پر قدرت حاصل ہے تو ان کو چھڑا دینا چاہیے، کیونکہ یہ بے زبان جانور ہیں اور ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. دیکھو، جو دو آدمی بھی لڑ رہے ہیں تو ایک کمزور ہوتا ہے بعض اوقات، ایک طاقتور ہوتا ہے، اور جو کمزور ہے وہ پٹ رہا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہوتا ہے کہ کوئی مدد کرے اور ہم کو چھڑوا دے یا مجھے بچا لے. تو اس طرح جانوروں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ کمزور جانوروں کو جو طاقتور جانور بری طرح ظلم کرتے ہیں اس پر. جیسے میں نے چند ایک بار عرض کیا کہ ایک بار میں کہیں گیا تھا تو ساتھ میں مرغے بند تھے کچھ. ایک بڑا مرغا تھا، چھوٹے مرغے کو اس نے مار مار کے زخمی کیا ہوا تھا، اور اسی زخم پر وہ ٹھونگے مارے جا رہا تھا. نہ جانے یہ کتنے دن سے یہ سلسلہ تھا. میں تو حیران ہو گیا، میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے. خیر میں نے احتجاج کیا، اس کو بچا کے نکالا صاحب خانہ نے، پھر اس کو ذبح کر دیا. تو اس کے اندر رہنے کے قابل ہی نہیں تھا وہ بیچارہ، وہ بس خالی صرف ٹھونگے کھا رہا تھا. یعنی کہ سمجھو ابھی بھی مجھے ترس آ رہا ہے کہ وہ زخمی جگہ پر اس کو ٹھونگے مار رہا تھا. بڑا مرغا بھی ہیوی تھا مرغا. الامان والحفیظ. اس سے تو کتنے ظلم ہوتے ہوں گے، کوئی چھڑانے والا، یعنی کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس میں جان ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے. لطف اٹھاتے ہیں پاپا. توبہ استغفر اللہ. بعض تو لطف اٹھاتے ہیں. تو اسی طرح یہ جانور جو لڑتے ہیں نا، بعض اوقات ان میں بھی جانور، کمزور جانور مر جاتے ہوں گے، مار کھا کے ایسا ہوتا ہوگا، یا وہ ڈر کے بھاگتا ہوگا، یہ پیچھے بھاگ کے مارتا ہوگا، تو یہ ہنستے ہوں گے، تالیاں بجاتے ہوں گے، معاذ اللہ. تو بہرحال یہ کہ جانور بھی اگر آپس میں ایک دوسرے پر یہ کریں گے تو جو جانور ظلم کرے گا، ظلم ہے، وہ انسان پر ہو یا جانور پر ہو، انسان پر کرے یا جانور پر کرے، ظلم کا جانور کے لیے بھی انتقام باقی ہے. چنانچہ صحیح مسلم شریف میں اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، تم لوگ حقوق حق والوں کے سپرد کر دو گے حتیٰ کہ بے سینگ والی کا سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا. یعنی
اگر تم نے دنیا میں لوگوں کے حقوق ادا نہ کیے تو لا محالہ یعنی ہر صورت میں قیامت میں ادا کرو گے، یہاں دنیا میں مال سے اور آخرت میں اعمال سے، لہذا بہتری اسی میں ہے کہ دنیا ہی میں ادا کر دو ورنہ پچھتانا پڑے گا۔ میرآت شرح مشکات میں ہے جانور اگرچہ شرعی احکام کے مکلف نہیں، یعنی شریعت کے احکام جو ہیں ان کے یہ پابند نہیں ہے جانور، مگر حقوق العباد بندوں کے حقوق جانوروں کو بھی ادا کرنے ہوں گے۔ یعنی چونٹی نے بھی چونٹی پر اگر ظلم کیا نا تو اس کا بھی بدلہ، بکری نے بکری پر ظلم کیا نا کہ وہ نا منڈی بے سینگ والی کا سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا۔ یعنی کہ بکری بھی اگر سینگ والی بکری نے منڈی بکری کو مارا تو وہ اس سے بھی بدلہ لیا جائے گا قیامت کے دن، کیوں مارا۔ یہ حدیث میں مثال دی ہے یہ جانوروں کے لیے کہ یہاں جانوروں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ یہ ایک دوسرے کو ماریں، اگرچہ ان کو پتہ نہیں ہے کچھ، لیکن یہ ان کے بھی حساب کتاب اس معاملے میں ہوں گے، یعنی کہ وہ انتقام لیے جائیں گے، بدلے لیے جائیں گے، پھر ان کو مٹی بنا دیا جائے گا۔ قیامت کا معاملہ ہے تو انسان پر ظلم کرے گا تو یہ اس کو مٹی نہیں بنایا جائے گا نا، اس کی سزا، جانور کی سزا تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، انسان کی جو سزا ہوگی نا، جہنم کی آگ جانور کو نہیں جلائے گی، بھلے کتنا ظالم ہو، اس میں حدیثوں میں تذکرہ نہیں ہے اس کا، انسان کو جلائی، سانپ اور بچھو ڈسیں گے، سروں پہ ہتھوڑے مارے جائیں گے، بڑے بڑے گرز، آسمانوں سے پتھر برسیں گے، یعنی اوپر سے پتھر برسیں گے، ان پر کھوپڑیاں پھاڑ دیں گے، گرم پانیوں سے نہلایا جائے گا، گرم پانیوں میں غوطے دلائے جائیں گے، جہنم کا عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کی ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی جہنم کا عذاب نہ دے، یا اللہ ہم کو بے حساب بخش دے اپنے محبوب کے صدقے میں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پاپا یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو دین میں مطلب کہ کھو دینا چاہتا ہوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وقف ہونا چاہتا ہوں، بالکل مٹ جانا چاہتا ہوں دین کے معاملے میں، اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دین کے لیے وقف ہونا چاہتا ہوں، اس سلسلے میں مدنی تربیت گاہ سے رجوع کریں، یہ بتا دیں گے کس طرح آپ کو کرنا ہے۔ اور بعضوں کو جذبہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ کریں دین کے لیے، اسلام کے لیے، کچھ سنتوں کی خدمت کے لیے کچھ کریں، ہم کچھ کریں، لیکن وہ نا میں کر نہیں پاتا۔ کتنے چاہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں مگر وہ نہیں پڑھ پاتے، کتنے چاہتے ہیں کہ ہم یہ دعوت اسلامی والوں کے جو انداز ہیں اس کو اختیار کریں مگر نہیں، کئی مرتبہ نہیں کر پاتے، اجتماع میں آئیں چاہتے ہیں نہیں آ پاتے۔ تو ایسوں کے لیے آپ کیا مدنی پھول دیں گے کہ جو ان کی اگر دیکھیں تو بعضوں کا ہو سکتا ہے یہ روتے بھی ہوں لیکن یہ نہیں کر پاتے؟ ارادوں کی کمزوری ہیں، میں کھانا کھاؤں مگر نہیں کھا پاتے، میں بستر پر سوؤں مگر نہیں سو پاتے۔ ایسا سنا ہے کبھی آپ نے کہ کھانا کھاؤں مگر نہیں کھا پاتے، پانی پیو مگر نہیں پی پاتے؟ ایسا تو کیا سا ہوگا؟ ثبوت ہے نا کہ یہ کھا پاتے ہیں جبھی تو زندہ ہے۔ تو ایسا ارادہ مستحکم ہو کہ جو مطلب کام کر جائے، تو ارادہ مضبوط ہو اور اس کے لیے اقدام بھی ہو، درخت کے نیچے پھل سے لدے ہوئے درخت کے نیچے کھڑا ہو جائے بندہ، میں کھاؤں 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 کر کے منہ کھول کے، تو تھوڑی اندر ضروری ہے کہ وہ پھل اس کے منہ میں جائے، جب تک اس کے لیے جد و جہد نہیں کرے گا پھل کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس کے لیے بھی صرف ارادہ ہی ارادہ ہے، یعنی کہ شروع میں جب سے یعنی کہ ایک دین کا شعور بیدار ہوا کہ دین کا کام ہم کریں، تو اور اتنا مطلب بڑے پیمانے پر کریں کام، جی چاہتا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ خالی دل ہی جلاتے تھے،
کچھ ہوتا نہیں تھا. آخرکار اللہ نے ایسے اسباب دیے کہ قدم بڑھا دیا. پہلے ارادہ تھا، پھر جب قدم بڑھایا اللہ نے مدد فرمائی. آج آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے نا. تو اسی طرح وہ کام چاہنے سے نہیں ہوا، کرنے سے ہوا. تو جو چاہتے ہیں بھلے روتے بھی ہیں، رونے سے کچھ نہیں ہوتا. صرف رونے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ قدم نہیں اٹھائیں گے. قدم اٹھائیں گے تو ناممکن نظر آتا ہوا ہو سکتا ہے کہ ممکن ہو جائے. ہم وہ ہیں کہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. جنگ فارس میں کرامت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفحہ 137. جنگ فارس میں حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار تھے. دوران سفر راستے میں دریائے دیجلہ کو پار کرنے کی ضرورت پیش آ گئی اور کشتیاں موجود نہیں تھیں. آپ نے لشکر کو دریا میں چل دینے کا حکم دے دیا اور خود سب سے آگے یہ دعا پڑھتے ہوئے دریا پر چلنے لگے: نستعین باللہ ونتوکل علیہ وحسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لوگ آپس میں بلا جھجک ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے، گھوڑوں والے گھوڑوں پر سوار، اونٹوں والے اونٹوں پر سوار، پیدل چلنے والے پا پیادہ، اپنے اپنے سامانوں کے ساتھ دریا پر اس طرح چلنے لگے جیسے میدانوں میں قافلے گزرتے رہتے ہیں. عثمان نہدی تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس موقع پر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیالہ دریا میں گر پڑا تو دریا کی موجوں نے اس پیالے کو کنارے پر پہنچا دیا اور ان کو ان کا پیالہ مل گیا. اس لشکر کی تعداد 60,000 پاپیادہ اور سوار کی تھی. دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو یوں ایمان والوں کی شانیں تھی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. یا خدا مبلغ میں سنتوں کا ہوتا کاش. یا خدا مبلغ سنتوں کا ہوتا کاش. تیرے دین کی خدمت کچھ جہاں میں کر جاتا. تیرے دین کی خدمت کچھ جہاں میں کر جاتا. آمین. اللہ 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 صلی صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے آقا مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو علم کا دروازہ اور شیر خدا کیوں کہا جاتا ہے؟ علم کا دروازہ تو حدیث شریف میں کہا گیا، انا مدینۃ العلم وعلیم بابھا. جی میں علم کا شہر ہوں. یہ فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اس لیے ان کو علم کا دروازہ کہتے ہیں، باب العلم. اور شیر خدا کا لقب بھی اسد اللہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا. تو یہاں اسد سے مراد 4 ٹانگ والا شیر نہیں ہے، بہادری کی علامت ہے نا. شیر شیر
اس کا جگرا تو دیکھو ہے نا، شیر ہے. تو شیر بہادری کی علامت ہے. اور مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بہادری کون نہیں جانتا. اور یہ شیر بھی ایسے تھے کہ شیر تھے. شیر کیا ان کے آگے؟ اصل جنگل کا شیر ان کے آگے کیا ہے؟ یہ خدا کے شیر تھے. حیدر کرار، حیدر کرار، پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا. غزوہ خیبر میں ایک یہودی نے حضرت حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پر وار کیا. اسی دوران آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ڈھال گر گئی تو آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آگے بڑھ کر قلعے کے دروازے تک پہنچ گئے اور اپنے ہاتھوں سے قلعے کا پھاٹک اکھاڑ دیا اور کیواڑ کو ڈھال بنا لیا. یعنی جیسے دو دروازے ہوتے ہیں نا، ایک دروازہ اس کا کیواڑ کہلاتا ہے، دو کیواڑ، یا ایک کیواڑ کا بھی ہو تو وہ کیواڑ اکھاڑ دیا، کیواڑ کو ڈھال بنا لیا. وہ کیواڑ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ہاتھ میں برابر رہا اور آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم لڑتے رہے یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ہاتھوں خیبر کو فتح فرمایا. یہ کیواڑ اتنا وزنی تھا کہ جنگ کے بعد 40 آدمیوں نے مل کر اٹھانا چاہا تو وہ کامیاب نہ ہوئے. اعلی حضرت عاشق شیر خدا امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شیر شمشیر زن، شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، پرتوے دستے قدرت پہ لاکھوں سلام. کسی اور نے بھی کیا خوب کہا ہے، علی حیدر تیری شوکت تیری سہولت کا کیا کہنا، علی حیدر تیری شوکت تیری سہولت کا کیا کہنا. یہ خطبہ پڑھ رہا ہے آج تک خیبر کا ہر ذرہ، یہ خطبہ پڑھ رہا ہے آج تک خیبر کا ہر ذرہ. صلو علی النبی صلی اللہ. قلعہ خیبر کا دروازہ اکھاڑا آپ نے، قلعہ خیبر کا دروازہ اکھاڑا آپ نے. مرحبا صد مرحبا مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا. آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا. علم کا میں شہر ہوں دروازہ اس کا ہے علی، علم کا میں شہر ہوں دروازہ اس کا ہے علی. ہے یہ قول مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا. آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا. آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا. آپ ہیں شیر خدا مولا علی
کشا فیضان مشکل کشا جاری رہے گا فیضان مشکل کشا فیضان مشکل کشا بابا ایک مسئلے کا حل بتائیے 2 مسئلے میں آپ سے پوچھوں گا پہلا تو یہ دونوں مسئلے جو ہے نا یہ میاں بیوی سے متعلق ہیں اگر شوہر نماز نہ پڑھے تو کیا کرنا چاہیے پہلے تو یہ بتائیے اس کو نیکی کی دعوت دینی چاہیے مدنی چینل دکھانا چاہیے کوئی وی سی ڈی نمازوں کے متعلق جس میں احکام ہوتے ہیں وہ سنانی چاہیے تو اس طرح نرمی کے ساتھ نیکی کی دعوت دے سامنے سے وہ سختی کہتا ہے چل چل ابھی بہت نیک آئی ہے مطلب ہے کہ جب تک ظن غالب نہیں آتا کہ میں کہوں گی تو یہ مان جائیں گے اس وقت تک تو ان پر نیکی کی دعوت یہ اس حوالے سے نماز کے اس پر واجب ہوئی نہیں لیکن یہ کہ کڑنا چاہیے کہ یہ نماز پڑھیں تو اس کے لیے بس وہی کہ نرمی سے بھلے وہ ڈانٹے تو صبر کر لے اور کیا کرے سامنے زبان نہ کھولے ورنہ پھر مسئلہ ہو جائے گا آپ کے بھلے کی بات کرتی ہوں پن اگر اتنا کہنے میں کہ آپ کے بھلے کی بات عرض کر رہی ہوں آپ مجھ سے ناراض تو نہ ہو یہ اگر نرمی سے ہاتھ جوڑ کر کے تو حرج نہیں ہے اگر اس نے بھی سامنے وہ ابھی آپ نے جیسا کہا نا کہ آپ میرے سے ناراض شیطان کا کام بھی شروع ہو گیا نا جیسا آپ نے اس وقت کیا نا کہ آپ میرے سے ناراض سنانا تو یہ یوں کرنا سیکھے تو مجھے نہیں لگتا اچھا اب یہ ہوا اب یہ ارشاد فرمائی عورت شوہر کے کہنے پر آئبرو بنوا سکتی ہے شریعت نے جن کاموں کا منع کیا ہوا ہے نا تو وہ کام نہ شوہر کی بات اس میں مانی جائے گی نہ ماں باپ کی صحیح بخاری و مسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی انہوں نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کی لعنت گودنے والیوں اور گدوانے والیوں پر اور بال نوچنے والیوں پر یعنی جو عورت بھاؤں کے بال نوچ کر ابرو کو خوبصورت بناتی ہے اس پر لعنت اور خوبصورتی کے لیے دانت ریتنے والیوں پر یعنی جو عورتیں دانتوں کو ریت کر خوبصورت بناتی ہیں اور اللہ عز و جل کی پیدا کی ہوئی چیز کو بدل ڈالتی ہیں ایک عورت نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہو کر یہ کہا کہ مجھے خبر ملی کہ آپ نے فلاں قسم کی عورتوں پر لعنت کی ہے انہوں نے فرمایا میں کیوں نہ لعنت کروں ان پر جن پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی اور اس پر جو کتاب اللہ میں ملعون ہے اس نے کہا میں نے کتاب اللہ پڑھی ہے مجھے تو اس میں یہ چیز نہیں ملی فرمایا تو نے غور سے پڑھا ہوتا تو ضرور اس کو پایا ہوتا کیا تو نے یہ نہیں پڑھا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا یعنی رسول جو کچھ تمہیں دے اسے لو اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ اس عورت نے کہا ہاں یہ پڑھا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد اس عورت نے کہا کہ ان میں کی بعض باتیں تو آپ کی بیوی میں بھی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اندر جا کر دیکھو وہ مکان میں گئی پھر آئی تو آپ نے فرمایا کیا دیکھا اس نے کہا کچھ نہیں دیکھا عبداللہ نے فرمایا عبداللہ نے فرمایا اگر اس میں یہ بات ہوتی تو میرے ساتھ نہیں رہتی یعنی ایسی عورت میرے گھر میں نہیں رہ سکتی ہے تو آئی برو بنانے کا آپ نے حکم بھی سن لیا نا کہ اس پر لعنت ہے جو عورت بہووں کے بال نوچ کر ابرو کو خوبصورت بناتی ہے اس پر لعنت اللہ تعالی ہماری اسلامی بہنوں کو سچی توبہ نصیب فرمائے
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کل تو سنا کہ پوری ابرو ہی نکال دیتے ہیں اور اس کی جگہ وہ کاجل کی ترکیب کرتی ہیں عورتیں، درست ہے، یہ سنا ہے میں نے، جب باریک کرتی ہیں سارا صاف نہیں کرتی، اچھا یہ خوبصورت کرتی ہیں باریک کر کے۔ ہاں یہ کہ جیسے کہ بعض اوقات جیسے ہم جیسوں کے ساتھ، میرے ساتھ بھی ہے کہ بال اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ یہ یہاں نڑتے رہتے ہیں، یعنی وہ بے ترتیب سے ہو جاتے ہیں، اور مطلب تو اس طرح کسی کے بال اس طرح کے ہو جائیں تو وہ جو بال اس طرح کا ہے کہ وہ جو چبھتا ہے یا آنکھ پر آڑے آتا ہے یا ایسا بدا ہو جاتا ہے تو اس بال کو مطلب جدا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ یہ کہ زینت کے لیے جو اس طرح یہ آئیبرو بناتی ہے، وہ بوڑھی عورتیں تھوڑی آئیبرو بنائیں گی، ہماری عمر کی یا ہماری عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ نہیں، فیشن کی ترکیبیں ان کی نہیں ہوتی۔ کون سے بوڑھیاں؟ نوجوان، 40 سال کی ہو گئی تو اب وہ بڑھاپا تو شروع ہو گیا، جوانی تو گئی، اب بھلے ادھیڑ عمر یا عورت کی عمر بڑھتی نہیں ہے ویسے، اطلاعات ایسی نہیں ہے، اطلاعات ایسی نہیں ہے، انٹیاں خطرے کی گھنٹیاں بنی ہوئی ہیں، یہ جو ان کی سمجھ میں آتا ہے یہ بھی کرتی ہیں، ایسی اطلاعات ہیں مجھے، میں جو کچھ اس طرح کے تبصرے ہوتے ہیں نا بابا، یہ جو ماڈرن فیملیز جو کہلاتی ہیں نا، ان میں بوڑھیاں جو ہے نا وہ انہوں نے بہت اس میں مسائل کیے ہوئے ہیں۔ اب ایک ایسی بوڑھی جو بالکل، اب یہ بھی میں نہیں پتہ نہیں، ایسا ذہن ہے کہ جو چل بھی نہیں سکتی ہوگی نا، یہ بھی اپنے گھر کے اندر کچھ نہ کچھ تو ترکیب کرتی، کیونکہ یہ ماحول اصل میں یہ عموماً ایسی فیملیز ہیں بابا جن میں یہ ماحول ایسا بنا ہوا کہ ان کو رہنا ایسا ہے، لباس کے حوالے سے، چہرے کے حوالے سے کچھ اس طرح ان کو رہنا ہے، یہ ان کا یوں سمجھے تو کہ مجبوری ہو گئی ہے یا جو بھی ہو گئی ہے۔ یہ واقعی عورتوں میں فیشن بہت زیادہ ہے، جب بھی انہی کے لیے بوڑھی گھوڑی لال لگام، یہ ان کے لیے، مردوں کے لیے بوڑھا گھوڑا لال لگام نہیں ہے محاورہ، بوڑھے کو آپ پونی یا پونا پیچھے نہیں دیکھیں گے، یا وہ جو یوں نہیں چاروں طرف بال کاٹتے رہے بیچ میں وہ گھاس اگاتے ہیں، آج کل گھاس ٹائپ کے بال کھڑے کرتے ہیں، کوئی بڈھا نہیں دیکھیں گے، یہ لڑکے ہی ہوتے ہیں جوان 20-25 سال کے، 25 سال اور 30 کے اوپر والا بھی نہیں رکھتا ہوگا شاید، یہ میں نے دیکھا یہ چھوکرے ہوتے ہیں، یہ کنوارے ہوتے ہوں گے شاید، یا کوئی وہ 25 سال سے اوپر مشکل ہوتے ہوں گے، اللہ بہتر جانے۔ یہ فیشن ہے بس انہی کی، پھر بڑے ہو جاتے نا، اب پھر بعضوں کا تو اب بڑا ہونے، عمر بڑھنے کے بعد چہرے کی رونق میں کمی آ جاتی ہے، جنرلی کھال جو ہے نا وہ چمک دمک اس کی اور رمق اور سرخیاں وہ سب دم توڑ جاتی ہیں، اور آہستہ آہستہ جھریاں بننی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ جھریاں تو ایسی کھلتی ہوں گی کہ یہ جھریاں کہاں گئی، لیکن جھریاں بھی ہیں اور چھریاں بھی ہیں۔ ہاں، موت کا ایک جھٹکا 1000 وار سے، تلوار کے 1000 وار سے سخت ہے، تو ایسے مت رہو کہ وہ چھریاں جو ہے نا وہ مسئلہ کر دیں۔ یہ چھریاں میں آپ کو ڈرانے کے لیے بول رہا ہوں، موت کے جھٹکے سے خطرناک ہے، اور جن پر کرم ہوگا، سنتوں کا پیکر ہوگا، عاشق رسول ہوگا، گناہوں سے بچ کر جس نے زندگی گزاری ہوگی، جس پر کرم ہوگا، تو وہ اس وقت محبوب کے جلووں میں گم ہوگا، تو پھر وہ لاکھ چھریاں چلتی رہیں، اس کو کیا خبر۔ سکرات میں گر روح محمد پہ نظر ہو، سکرات میں گر روح محمد پہ نظر ہو، ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے۔ کاش جلوہ محبوب میں ہماری روح قبض ہو، اے کاش، 100 کروڑ کاش۔ یہ بتائیے کیا 4 آدمی قربانی کر سکتے ہیں یا طاقت کا ہونا ضروری ہے، جیسا کہ 3، 5 یا پورے 7؟ یعنی کہ بڑے جانور میں جہاں 7 حصے ہیں نا، وہاں چاہے اکیلا کریں، چاہے 2 مل کے کریں، چاہے 6 مل کر کریں، 7 مل کے کریں، 7 سے زیادہ نہ ہو، 7 سے زیادہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ہم جی بابا لبیک واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کہتے ہیں، پوچھ رہے ہیں، یہ ہم قربانی کا کہہ رہے ہیں ہم قربانی کا جانور لے کر آئے مگر اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تو
کیا اس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ اگر فقیر ہے، خریدتے وقت تو فقیر نے قربانی کی نیت سے خریدا، اب تو وہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ والے کی بھی قربانی اس کو کرنی ہے، اس پر واجب ہو چکی ہے اس کی. غنی ہے تو اس کو بدل دے، نہ دوسرا جانور لے لے. ہاں اگر قربانی کے وقت تک وہ اس کی ٹانگ درست ہو جاتی ہے، تندرست ہو جاتا ہے، تو اسی کی قربانی کر دے. کہ ابھی ٹانگ ٹوٹنا، سر پھوٹنا قربانی کے لیے فی الحال مضر نہیں ہے. قربانی کے وقت تک صحت ہو جائے تو صحیح ہے. اب اس قربانی کے وقت بھی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اس کی، اسی طرح لنگڑا رہا ہے، تب تو قربانی نہیں ہوگی اس کی، پھر بدل دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا میرا نام محمد اشرف اتاری ہے اور میں امریکہ کے اسٹیٹ کیلیفورنیا سے بذریعہ آواز آپ کی خدمت میں حاضر. پاپا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ یہاں بڑے جانور ہوتے ہیں جو جیسے گائے یا بیل وغیرہ، قربانی سے پہلے ان کے سر میں گولی ماری جاتی ہے اور پھر اس جانور کی جان نکلنے سے پہلے اس کو ذبح کیا جاتا ہے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب سے اس کی رہنمائی لی گئی ہے. مفتی صاحب نے پہلے تو سوال کیا کہ گولی کون سی؟ ایک گولی وہ ہوتی ہے جو جانور کی جان لیتی ہے، اور ایک گولی وہ ہوتی ہے جس کی ضرب اتنی شدید ہوتی ہے کہ اس سے جانور بے ہوش ہو جاتا ہے. تو اگر ایسی گولی ہے جس سے جو جانور کی جان لے جس سے جان لے لیتے ہیں عموماً، جو سے ہمارے یہاں گولی چلتی ہے، تو یہ تو ظلم بھی ہے اور اس پر کافی مذمت، جیسے کل آپ نے بھی اس کی مذمت کی. تو ایسے جانور کو اگر اس طرح گولی ماری گئی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. اور اگر اس کو وہ گولی ماری گئی ہے جس سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس میں ایسا عیب نہیں پیدا ہوا، تو اس سے اس کی قربانی ہو جائے گی. بے ہوش ہو گیا تو قربانی ہو جائے گی، اور وہ گولی ماری تو وہ ایسا عیب پیدا ہو گیا کہ قربانی کا وہ جانور اہل نہ رہا. جی ہے نا، بالکل وہ تو آ ہی پڑتا ہے نا. جی بابا. جب میں نے ایسا بیمار کہ جس کی بیماری ظاہر ہو، قربانی تو اس کی بھی نہیں ہوتی، تو یہ تو بالکل بیمار سے بھی بڑھ کر ہے، بیچارے کو گولی مار دی. کیسے ظالم لوگ یار. مفتی صاحب کو تو یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ سر میں گولی مار دیں. میں بھی یہ پہلی بار مجھے یہ پتا ہے کہ جو یہ سدھرے ہوئے لوگ کہلاتے نا، جو خدا کو نہیں مانتے، مسلمان نہیں ہیں، ان میں سدھرا ہوا طبقہ جو مانا جاتا ہے، کوئی ضرورت سے زیادہ ترقی یافتہ 1.5، یہ گولیاں تو مارتے ہیں، یہ تو مجھے پتا ہے، لیکن قربانی کے جانور کو مارتے ہیں، یہ میں نے پہلی بار اس سوال سے ہی پتہ چلا. یہ بڑی تعجب کی بات ہے. تو غالباً یہ بیچارہ امریکہ کے مسلمانوں کو وہاں یہ اس کا کوئی قانون ہوگا کہ بھئی گولی تو مارنی پڑے گی، ایسا ہوگا، ورنہ کوئی سمجھدار مسلمان ربڑ کی گولی بھی نہیں مارنے دے گا. بھئی ہمارے یہاں ربڑ کی گولی مارنا بھی سنت تھوڑی ہے، بے ہوش کرنا کوئی سنت تھوڑی ہے گولی مار کے. اس کی قربانی ہو جانا الگ بات ہے، لیکن بے ہوش کرنا یہ کوئی شرعی طریقہ تو نہیں ہے نا. ہم تو سنت کے پابند ہیں، ہمیں اللہ اور رسول نے جو حکم دیا ہم اس کو مانیں گے. تو اس لیے وہ ربڑ کی یا بے ہوش کرنے کی گولی بھی ماری نہ جائے. بلکہ کچھ اس طرح کی تحقیق ہمارے سامنے آئی ہے بابا کہ جو یہ اس طرح کے جو دیگر جو بیرون ملک سے جو غیر مسلم جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی بھی اگر تھوڑی بہت تحقیق سامنے آتی ہے تو وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو جانور کو یہ جو بے ہوش کر کے اس طرح کر کے جو کاٹتے ہیں یا ذبح کرتے ہیں نا، اس سے اس کے کیونکہ وہ اچھلتا نہیں ہے، ٹانگیں نہیں مارتا، تو وہ جو خون جو ہے نا وہ گوشت کے اندر رہ جاتا ہے، جس سے وہ گوشت یہ مطلب کہ صحت کے لیے مفید نہیں ہوتا. تو یہ جو ایک نظام ہے کہ اس کی گردن پہ چھری چلتی ہے، پھر وہ تڑپتا ہے، اور آپ نے بھی اس پر مدنی پھول دیے تھے کہ اس کی ایک ٹانگ کھلی رکھنی چاہیے جس سے وہ مزید زور مارتا ہے اور بقیہ خون بھی اس کا باہر نکلتا ہے. بہتر یہی ہے کہ 3 ٹانگیں باندھی جائے، ایک کھلی چھوڑی جائے، تاکہ وہ ایک سے پورا زور لگائے. پورا زور لگائے گا تو پورے بدن کا خون جو ہے نا وہ کٹی ہوئی گردن کی طرف جائے گا، تو وہ نکل جائے گا. اندر خون رہنا شاید یہ انہی لوگوں کی تحقیق ہے. جی یہی ہے گوشت میں نقصان ہے، اور پھر یہ انہی کے لوگ بے ہوش کر کے کاٹتے. یہ اپنے پیچھے سائیں بھائی جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے USA کے سائیں بھائی، وہ بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ جو گولی مارنے کا سوال ہے نا، تو واقعی ایسا ہی ہے. وہاں ضرب شدید کے طور پر وہ گولی ماری جاتی ہے، حالانکہ گولی مارنے کا قانون نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر تو ان اسلامی بھائیوں کو گوشت فروشوں سے
جو مسلمان گوشت فروش ہوتے ہیں ان سے ترکیب بنانی چاہیے، ان کی مجلس بنے، یہ جا کے ان کو سمجھائیں. تو یہ جب قربانی کے جانور کو مارتے ہیں تو وہ روزمرہ جو کٹتے ہیں ان کو بھی مارتے ہوں گے بولی. اسی طرح ان کو سمجھائیں کہ یہ اسلام میں ایسا طریقہ نہیں ہے. دنیا بھر میں باپا قانون جیسے کہ رائٹس آف ہیومن بنے ہوئے نا، ایسے رائٹس آف ایلیفنٹ، یہ جو جانوروں کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ بنے ہوئے. اسی طرح جی ہاں، اسی طرح رائٹس آف ریلیجن یہ بھی دنیا میں ہے. یعنی مذہبی جو حقوق ہوتے ہیں اس پر صرف بات کی جائے، جو وہاں کے جو بھی ادارے ہوتے ہیں ان سے جا کر اپنا جو شرعی مسئلہ ہے وہ بیان کیا جائے تو یہ تقریباً جو ریاستیں ہوتی ہیں ان میں اس طرح کے رائٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ کچھ مجلس جا کر بات کرے تو جا کر صرف بات کرنے کی دیر ہوتی ہے کہ بات کریں. اب یہ بیچارے اس میں ایک تعداد ایسی ہوتی ہے کہ ان کو یہ تو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے غلط ہو رہا ہے، لیکن اب یہ جا کر بات نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اللیگل ہوتے ہیں. کتنے ایک تعداد ہے جن کے بعض یہ بے اندازاً بات کر رہا ہوں کہ اب ہمارے وہاں جو سمجھ رہے ہوتے ہیں نا غلط ہو رہا ہے، لیکن وہ ادھر ان کی جو قیام ہوتا ہے وہ غیر قانونی ہوتا ہے. اب جا کر بات کرتے تو ان کو یہ ڈر لگتا ہے کہ یار اپنے بات کرنے جائیں گے تو پہلے ہم سے ہمارا پیپر مانگیں گے، پیپر ہمارے پاس ہوگا نہیں. تو جو وہاں پر مطلب کہ عرصے سے رہ رہے ہیں، لیگل رہ رہے ہیں، وہ جو بھی غیر شرعی ایسی چیزیں دیکھیں تو جا کر وہاں ادارے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے مطلب کہ آفیشیل ادارے بنے ہوئے ہوتے ہیں، جا کر وہاں بات کرنی چاہیے. پھر جو جواب دے وہاں مفتیان کرام سے، دارالفتہ اہل سنت ہمارے ان سب سے کسی سے رابطہ کیا جا سکتا ہے تاکہ ہم اپنے مذہبی معاملات کو درست انداز سے چلا سکیں. اس میں یہ ہے کہ انفرادی کوشش بھی کی جا سکتی ہے، گوشت فروشوں کو سمجھایا جائے. اس میں اگر کوئی اللیگل ہے وہ بھی سمجھا سکتا ہے. اچھا، اور اللیگل رہنا نہیں چاہیے، اس کے الگ احکام شرعی، ٹھیک ہے نا. تو وہاں بھی علماء ہوں گے اور انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی یہ بھی نہیں کہہ سکتے، کوششیں کی ہوں گی اور ہو سکتا ہے کہ ناکامی ہوئی ہو. یہ کوئی کل سے تھوڑی شروع ہوا گولی مارنا جو آج سوال آ گیا، یہ زمانے سے چل رہا ہوگا اور زمانے سے اس پر بیانات بھی جاری ہوئے ہوں گے اور علماء نے خطابات بھی فرمائے ہوں گے. کچھ نہ کچھ ہوا ضرور ہوگا اور پھر بھی یہ ترکیب شاید مضبوط نہیں ہوگی اور ہر گوشت فروش ایسا کرتا بھی نہیں ہوگا. مسلمان گوشت فروشوں کو یہ تھوڑی کہ کسی کو خوف خدا ہی نہیں ہے، اس سے اللہ کے نیک بندے بھی ہوں گے اس میں جو نہیں کرتے ہوں گے. بہرحال اس کو روکنا چاہیے جس طرح بھی بن پڑے، جس سے وہ اس کے لیے اپنی سورس استعمال کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے ایک سوال عرض. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام بلال احمد اتاری. پیارے بابا جان، اگر کتا پاگل ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر مار دے تو کوئی گناہ تو نہیں؟ رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ الخیر. دعا فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بلی حملے کرتی ہو تو اس کا تو لکھا ہے بہار شریعت میں کہ تیز چھری سے ذبح کر دیا جائے. پاگل کتا تو واقعی جس کو کاٹ لے اس کو بھی ہڑک ہو جاتی ہے، ہڑک وہ بھی پاگل ہو جاتا ہے. یہ ہے اس طرح کا حساب کتاب. تو یہ تو ظاہر ہے بہت خوفناک ہوتا ہے پاگل کتا. کیا کرے اس کو، کس طرح مارے؟ وہی ذبح کرے یا ڈنڈے؟ اب تو ڈنڈے پتھر. اور یہ ہمارے یہاں کے ایم سی والے جو ہوتے ہیں، کے ایم سی نے باب المدینہ کی بلدیہ جو ہے وہ تو اب وہ حلوے میں زہر دیتی ہے. دیکھو چمچم سفید سفید مٹھائی ہوتی ہے نا، اس میں سنا کیپسول ڈالتے ہیں اور وہ کتے کو کھلاتے ہیں، کتا کھا لیتا ہے. یہ تو جنرل کتے جو بھی ہوتے ہیں عام جو گلیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ اس طرح کا دیتے ہیں. پھر یہ کتا جو ہے نا وہ اچھلتا ہے خون، بیچارے کو بہت تکلیف ہوتی ہے اندر اور آخر کار وہ دم توڑ دیتا ہے.
تو یہ تو غلط کر رہے ہیں، اس طرح مارنے کی تو شریعت میں اجازت نہیں ہے. اس لیے میں نے بیچارہ کہا کہ وہ بھی غیر مخلوق ہے. جب تک یہ کہ پاگل ہو گیا، حملے کرتا ہے، ضرر پہنچاتا ہے، تب جا کر مارنے کی اجازت ہوگی نا. تو اس لیے وہ اس کو کس طرح مارا جائے، یہ آسان سے آسان طریقہ مارنے کا ہونا چاہیے. اب اس کو ذبح کا بولے، اب کیا بلی کیا کتا، اس کو تو گوشت فروش بھی شاید ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اول تو اس کو پکڑنا، چلو پکڑ بھی لیا تو اس کو کیسے چھری کیسے پھیرے، اس پر آسان تو نہیں ہے، نہ بلی پر آسان ہے. خیر لیکن وہ جو لکھا ہے بزرگوں نے وہی صحیح ہے. کتے کے بارے میں کس طرح اس کو مارے، ڈنڈے مار کر تو بہت ایذا ہوگی اس کو، اس لیے وہ مار دینا جائز ہے اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم وہ سیلاب والوں کے لیے ہم امداد کرنا چاہتے ہیں تھوڑی، وہ کیسے دیں گے؟ میرا نام محمد شفیع ڈٹا ہے، میں عمان مسقط سے عرب کنٹری سے بول رہا ہوں. میں سیلاب والوں کے لیے میں امداد کرنا چاہتا ہوں. پاکستانی 20,000 روپے بھیجنا چاہتا ہوں. بابا جانی کو کہنا کہ ہمارے لیے دعا کرے اور پورے مسلمانوں کے لیے. جی میں بابا جانی کو سلام کرتا ہوں. السلام علیکم بابا جانی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم یہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں بابا جانی کا یہ پروگرام ٹی وی چینل کے اوپر، ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں. اور بابا جانی کا ابھی بھی ہم پروگرام یہ سن رہے ہیں اور بہت شوق سے روزانہ ہم سنتے ہیں. اور بابا جانی کو ہمارے جو پورے دوست ہیں وہ پورے سلام بول رہے ہیں. بابا جانی کو پورے جو ہے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بول رہے ہیں. السلام علیکم. علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیلاب زدگان کی امداد کرنا چاہتے ہیں بھائی، واقعی کرنی بھی چاہیے بیچاروں کی. شروع میں جب سیلاب آتا ہے تب تو وہ ذرا جوش ہوتا ہے، سماجی ادارے اور سب وہ کچھ دوڑا دوڑی کر دیتے ہیں کئی ایک، بعد میں سب ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، آہستہ 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 دم توڑ جاتے ہیں. پھر سیلاب زدہ ہوتے ہیں اور مصائب ہوتے ہیں. ان دونوں کا بیچاروں کا حساب کتاب ہوتا ہے. مصیبتیں بولتی ہیں ہم ڈیرا ڈالیں گی، سیلاب زدہ بیچارے ہوتے ہیں پریشان. تو مدد ان کی اس وقت تک جاری رکھنی چاہیے جب تک یہ از سر نو